بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کلی کرتے وقت حالت میں بلا اختیار پانی چلا گیا، اور اگر اس کو روزہ یاد تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کو اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر روزہ یاد نہیں تھا تو ایسی حالت میں پانی منہ میں لیا اور وہ حلق میں چلا گیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ اگر اپنی غلطی کی وجہ سے پانی منہ کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بھول کی وجہ سے پانی منہ کے اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس روزے کی صرف قضا کرنی ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غلطی سے روزہ توڑ دے یا کسی کے دھمکی دینے کی وجہ سے روزے کو توڑ دے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مسوڑھوں کا خون اگر اتنا زیادہ ہو کہ وہ تھوک پر غالب آ جائے یا وہ تھوک کے برابر ہو تو اس کے پیٹ میں چلے جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضا کرنا لازم ہوگا۔ اگر روزے کی حالت میں کسی نے جان بوجھ کر الٹی کر دی تو منہ بھر کر الٹی ہونے کی صورت میں بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کے الٹی نہیں ہوئی تو بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں حقہ، بیڑی، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ روزے میں کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب روزہ یاد ہونے کی صورت میں کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر بنا کسی اشتباہ کے کوئی دل پسند غذا کھا لے یا نفع بخش دوا وغیرہ کھا لے یا جمع کر کے روزے کو فاسد کر دے تو اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ اور رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا باندی کو آزاد کر دے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو جیسا کہ آج کل کے دور میں تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر سے شروعات کرنی ہوگی۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت بھر پیٹ کھانا کھلائے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بنا کسی ضرورت کے کسی چیز کو چکھنا اور چبانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، کوئلہ یا کوئی منجن دانتوں پر ملنا، یا عورتوں کا اس طریقے سے لپسٹک لگانا کہ اس کے پیٹ میں جانے کا اندیشہ ہو، مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اس طریقے کے کام کرنا جس سے بہت زیادہ کمزوری ہو جانے کا ڈر ہو اور روزہ توڑنا پڑ جائے تو ایسے کام کرنا مکروہ ہے۔ اور روزے کی حالت میں گناہوں کے کام کرنا، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو یا کسی کام کے ذریعے سے ہو۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں بہت زیادہ زور دینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں، کم سے کم ایک ماشاء اللہ تو ضرور لکھیں۔ اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔